بادشاہوں کے لباس سے اللہ کی بارگاہ تک ایک حیرت انگیز داستان۔ زج کے ایک مہنگے بازار میں نے زندگی کا سب سے قیمتی کپڑا دیکھا۔ 6 میٹر کپڑے کی قیمت 16 لاکھ روپے تھی، یعنی فی میٹر 30 لاکھ روپے۔ میں نے حیرانی سے کپڑے کو ہاتھ لگایا، چہرے پر رگڑا، اس کا وزن محسوس کیا اور ناک کے قریب لے جا کر سونگھا، مگر اس میں کوئی خاص بات محسوس نہ ہوئی۔ یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ میں نے دکاندار سے پوچھا۔ وہ مسکرا کر بولا، یہ کپڑا 3 ممالک کی محنت کا نتیجہ ہے۔ اس کا ایک دھاگا اٹلی میں، دوسرا فرانس میں اور تیسرا ریشمی دھاگا چین کے قدیم شہر شیون میں تیار ہوتا ہے۔ یہی وہ دھاگا ہے جس کی بدولت شاہران ریشم کو اس کا نام ملا۔ پرانے زمانے میں بادشاہوں کی پوشاک اسی سے بنتی تھی۔ وہ کچھ دیر رکا، پھر بولا، یہ دھاگا چین سے ختن لے جایا جاتا ہے، جہاں اسے 2 سال تک خالص مشک میں رکھا جاتا ہے۔ جب اس کے ریشے مشک کی خوشبو میں بیسے جاتے ہیں تو یہ فرانس بھیجا جاتا ہے، جہاں اسے اٹلی کے دھاگے کے ساتھ بانا جاتا ہے۔ میری حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ میں ابھی اسی شش و پنج میں تھا کہ میرے دوست نے کپڑا پیک کرنے کا کہا۔ دکاندار نے انتہائی احترام کے ساتھ اسے ایک شاندار پیکٹ میں لپیٹ کر ہمارے حوالے کیا۔ میرے دوست نے کریڈٹ کارڈ سے ادائیگی کی اور ہم آگے بڑھ گئے، لیکن میری پریشانی کم نہیں ہوئی تھی۔ 16 لاکھ کا کپڑا، اور وہ بھی شلوار قمیض کے لیے۔ میں نے ایسا نہ پہلے سنا تھا نہ دیکھا تھا، مگر آگے جو ہونے والا تھا وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ میرے دوست کپڑا خریدنے کے بعد جوتوں کی ایک مہنگی دکان میں داخل ہو گئے۔ میں دکان میں گھومنے لگا اور جیسے ہی میں نے جوتوں کی قیمت پر نظر ڈالی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ یہاں ہر جوتے کی قیمت کم از کم 5000 یورو تھی، یعنی پاکستانی روپوں میں تقریباً 8 لاکھ۔ میں نے ایک سادہ سے بیڈ روم سلیپر کو دیکھا جو ٹاول کے کپڑے کا تھا، مگر اس کی قیمت بھی 1000 یورو تھی۔ میں نے حیران ہو کر سیلز مین سے پوچھا، یہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ وہ مسکرا کر جوتے پر لگے قلب کی طرف اشارہ کر کے بولا، یہ 22 کیرٹ خالص سونے کا ہے۔ میں ابھی اس حیرت سے باہر نہیں آیا تھا کہ میرے دوست نے 5000 یوروز کے سلیپر خرید لیے۔ میں نے فوراً اس رقم کو پاکستانی روپوں میں بدلا تو یہ 8 لاکھ روپے بنتے تھے۔ میں دنگ رہ گیا۔ ایک سادہ سے سلیپر کے لیے 8 لاکھ اور ایک شلوار قمیض کے لیے 16 لاکھ۔ چند لمحوں میں 24 لاکھ روپے خرچ ہو گئے۔ ہم دکان سے باہر نکلے اور زرچ کی ایک خوبصورت جھیل کے کنارے چہل قدمی کرنے لگے۔ میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ میں اپنے دوست سے اس بیجا خرچ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اپنی دولت کی نمائش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر میں نے کچھ پوچھا تو ان کی انا کو تسکین ملے گی، مگر میں خاموش نہ رہ سکا۔ ہوٹل کے دروازے پر پہنچتے ہی میں نے پوچھ لیا، چودھری صاحب یہ سب کیوں؟ پاکستان میں اس سے کئی گنا بہتر چیزیں مل سکتی ہے، آخر آپ نے اتنی بڑی رقم کیوں خرچ کی؟ وہ مسکرا کر بولے، یہ ایک لمبی کہانی ہے اور اس کا آغاز لاہور کے ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس یہ سننے کا وقت ہے؟ میں نے فوراً کہا، 100%۔ چودھری صاحب نے کہانی سنانی شروع کی۔ لاہور میں میری مال روڈ پر ایک پراپرٹی تھی۔ میں اسے گرا کر نئی عمارت بنوانا چاہتا تھا۔ LDA میں نقشہ جمع کرایا تو کسی افسر نے اس پر 1.25 کروڑ روپے کا ٹیکس لگا دیا۔ میری فائل دفتر در دفتر گھومتی رہی، آخر مجھے معلوم ہوا کہ لاہور کے DC صاحب یہ ٹیکس ختم کر سکتے ہیں۔ میں نے ہر سفارش استعمال کی اور 20 دن کی تگ و دو کے بعد ملاقات کا وقت ملا۔ اس دن میں نے بہترین لباس پہنا، مہنگے جوتے، شاندار پرفیوم لگائی اور وقت سے پہلے دفتر پہنچ گیا۔ DC صاحب میٹنگ میں تھے۔ میں 1.5 گھنٹہ انتظار کرتا رہا۔ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری فائل دیکھی، ایک نظر مجھ پر ڈالی اور بس PA کو بلا کر کہا، یہ فائل پڑھ کر بتائیں ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اس رات جب میں نماز کے لیے گیا تو میرے اندر ایک آواز گونجی، چودھری نذیر، تم ایک عام افسر سے ملاقات کے لیے اتنی تیاری کرتے ہو، بہترین لباس، قیمتی جوتے اور شاندار پرفیوم لگاتے ہو، مگر جب اللہ کے حضور آتے ہو تو بغیر تیاری، سستے کپڑے اور عام جوتے پہن کر چلے آتے ہو۔ کیا DC اللہ سے بڑا ہے؟ یہ سوچ مجھے جھنجھوڑ گئی۔ میں نماز میں ہچکیاں لے کر رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس دن میں نے عہد کیا کہ جب بھی اللہ کے حضور پیش ہوں گا
بہترین لباس پہنوں گا، مہنگے جوتے اور اعلیٰ خوشبو لگا کر جاؤں گا۔ آج میں جو کچھ بھی خریدتا ہوں وہ میرے رب کے دربار میں حاضری کے لیے ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میری حیرت عقیدت میں بدل چکی تھی۔ میں نے آہستہ سے ان کا ہاتھ تھاما اور کانپتے ہونٹوں سے اس پر بوسہ دے دیا۔